وہ جس وقت حویلی میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں تھکن سے چور تھیں، پر آج جیسے ہی اپنے کمرے کو روشن دیکھا تو چونک گیا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی تب سے رات کو 10 بجے سے پہلے ہی اس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوب جاتا تھا۔ آج خیر تو ہے، وہ گھبرا کر اپنے کمرے کی طرف آیا، پر جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل گویا جم سا گیا۔ اس نے پہلی دفعہ پریشے کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ وہ اپنے بلاؤز کو سرکائے کمر سے تھوڑا سا اوپر وہ لیپ لگا رہی تھی، پر وہ لیپ یہاں وہاں زیادہ لگ رہا تھا، وہ بار بار الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ تب ہی حدید نے فوراً اپنی نظریں چرائیں اور گلا کھنکار کر دروازہ واپس بند کیا۔ اس کے آتے ہی پریشے تڑپ کر پیچھے مڑی تھی، جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور غصے سے بولی، آپ بتا کر نہیں آ سکتے تھے؟ دروازہ نوک کرنا نہیں آتا کیا آپ کو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کرے۔ تم آج کیسے اٹھی ہوئی ہو؟ پہلے تو ہمیشہ 10 سے بھی پہلے سو جاتی ہو۔ تم بھی تو بند کر سکتی تھی نا دروازہ۔ اور یہ کیا طریقہ ہے بیڈ پر یہ کام کرنے کا؟ اگر بیڈ گندا ہو جاتا تو واش روم ہے نا اس کام کے لیے، یہ کام واش روم میں کیا کرو۔ اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر شوز اتار کر لاپرواہی سے کہا تھا، پر جواباً اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا، بس ایک لمبی سی خاموشی تھی۔ تبھی اس نے نظریں اٹھا کر پریشے کو دیکھا جو ابھی بھی درد سے سسک رہی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ کیسے کچھ دیر پہلے شام کو اسے دادی جان کی کال آئی تھی، بیٹا جلدی سے گھر آ جاؤ، پریشے کے اوپر گرم آئل کا چھینٹا گرا ہے، اس سے پہلے کہ زخم بن جائے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ یہ سن کر تو وہ جو آفس میں بیٹھا تھا فوراً سر تھام کر بولا، دادی آپ نے مجھے اس کام کے لیے کال کی ہے، پتہ ہے نا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ میٹنگز ہیں میری۔ اور یہ کہتے ساتھ اس نے کال بند کر دی تھی۔ اب پریشے کی طرف دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید زخم کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ تبھی شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہو کر وہ پریشے کے پاس آیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کچن میں جانے کے لیے؟ کام کرنے کے لیے کافی ملازم موجود ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہی کام شروع کرنا ہے، ابھی 2 دن نہیں ہوئے تمہیں آئے ہوئے، وہ سنجیدگی سے کہتے اس کے اور قریب آ گیا تھا۔ تبھی پریشے کا ہاتھ تھام کر اگلے ہی پل بغیر کسی جذبے کے اس کا رخ دیوار کی جانب کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ رہنے دیں، میں خود کر لوں گی، میں واش روم جا کر دیکھ لیتی ہوں، آپ ویسے ہی تھکے ہوئے آئے ہیں، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ کم آن مجھے کرنے دو، میں نے دیکھ لیا ہے تم کیسے کر رہی تھی، ایسے اگر لیپ لگاؤ گی تو پھر تو لگ گیا سارا لیپ۔ وہ پھرتی دکھا کر اس کے بلاؤز کی ہک کھول چکا تھا۔ پلیز ایسا مت کریں، رہنے دیں، میں نے کہا نا میں کر لوں گی۔ پریشے کی تو سانسیں اتھل پھتل ہو رہی تھیں، آنکھیں بند کیے اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا جب اگلے ہی پل اسے اپنی گردن پر حدید شاہ کی سانسیں جو کہ انتہائی گرم تھیں وہ محسوس ہوئیں تو اس نے اپنے دوپٹے کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس پوزیشن میں لیپ نہیں لگے گا، تمہیں تھوڑا بینڈ ہونا پڑے گا، وہ یہ کہتے ساتھ پریشے کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ کی جانب لے گیا اور پھر اسے منہ کے بل کروٹ دلا کر دوبارہ سے اپنا رخ اس کی کمر کی جانب کر لیا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہلکا سا بلاؤز سرکایا تو یہ دیکھ کر حدید شاہ تڑپ کر رہ گیا۔ اس کی کمر کے کچھ اوپر ہی سرخ رنگ کا موٹا سا نشان موجود تھا۔ وہ پھر سے زچ ہو گیا۔ پریشے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں یہاں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اس نے یہ کہتے ساتھ اپنا چہرہ تھوڑا نزدیک کر کے ایک پھونک ماری تھی جس سے پریشے کی سانس اور بھی تیز ہو گئی۔ پھر اگلے پل وہ ٹھنڈا ہلدی کا لیپ لے کر اس جگہ پر لگانے لگا تھا، تب پریشے کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اندر ٹھنڈ اتر گئی ہو۔ اس کا گورا وجود حدید شاہ کے بالکل سامنے تھا، لیکن یہ وجود ایسی لڑکی کا تھا جس کو پانے کے اس نے کبھی بھی خواب نہیں دیکھے تھے، پر پھر بھی اب وہ اس کے نکاح میں تھی۔ لیکن بات یہ تھی کہ ابھی تک پریشے اور حدید شاہ کے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل اتنی ہی خوبصورت تھی اور اتنا ہی جان لیوا حسن رکھتی تھی کہ اگر کوئی بھی مرد اسے دیکھ لیتا تو نظریں ہٹانا نہ بھولتا۔ پھر اس کے ساتھ تو اب اس وقت حدید شاہ تھا جو اس پر پورا حق رکھتا تھا، وہ کیسے اس سے پیچھے رہ سکتا تھا؟ نہ جانے کب اور کیسے حدید شاہ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا اور اس خیال کے تحت اس نے اپنے لب پریشے کی خمدار کمر پر رکھ دیے۔ خبیب پلیز۔ جیسے ہی پریشے کے لب سے یہ الفاظ نکلے تو حدید جو کہ مدہوش ہو چکا تھا فوراً سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور ایک جھٹکے سے کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوا۔ اپنی بجائے کسی اور کا نام اس نے اپنی بیوی کی زبان سے سنا تھا۔
اس کا روم روم تڑپ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ایک جھماکے کے ساتھ اسے اپنی اوقات یاد آ گئی، اور اس کی اوقات صرف یہ تھی کہ بس اس نے ایک قربانی دی ہے۔ وہ پھر سے وہی سخت چٹان کی طرح دل رکھنے والا حدید شاہ بن گیا تھا۔ اترو میرے بیڈ سے۔ وہ جو خود اسے تھام کر پیار سے اس بیڈ پر لایا تھا، اس نے فوراً بے دردی سے اپنے ہاتھ سے اسے دور دھکیلا تھا۔ یہ گھٹیا کام واش روم میں کرنا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا۔ پریشا جو اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، وہ دوڑتی ہوئی واش روم چلی گئی۔ آج اس نے ایسا کام کیا تھا جس کے لیے وہ شرم سے چور ہو گئی تھی۔ وہ واش روم میں آئے بس اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے گہری سانس لے رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے خبیب کا نام زبان پر کیسے لے لیا، اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ یہ قبول کرنا چاہتی تھی کہ اس کی شادی خبیب سے نہیں بلکہ حدید سے ہوئی ہے، لیکن چاہ کر بھی خبیب کے خیالوں اور اس کی محبت کو وہ دل سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ وہ تو ان پل میں گھس گئی تھی جو حدید شاہ پہلی بار زندگی میں اسے دے رہا تھا۔ وہ ان حسین پلوں کو یاد میں بسانا چاہتی تھی، لیکن پھر سے اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ غصے سے اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، پھر فوراً شاور کے نیچے کھڑی ہوئی، شاور کا ٹیب آن کر کے اپنے وجود کو بھگونے لگی، جیسے ایسا کرنے سے خبیب کی یادیں اس کے ذہن سے بالکل نکل جائیں گی۔ جیسے ہی اس کے اندر کی تپش اور اندر کی شرمندگی مٹی تھی، اس نے گہری سانس خارج کر کے اپنے گیلے بال سمیٹے اور پھر آنسو صاف کر کے شاور ٹیپ بند کی، پر اپنے آپ کو ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ اس کا پورا وجود بھیگ چکا تھا۔ وہ جو نئی دلہن کی وجہ سے ساڑی پہن کر آج اپنی پہلی ڈش بنانے والی تھی، اس کے ساتھ آج یہ سب ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کی ساڑی اس وقت پوری بھیگ چکی تھی۔ وہیں دوسری طرف حدید شاہ آنکھیں موندے بس صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا تھا جب اس کے بھائی کی شادی تھی۔ وہ کتنا خوش تھا۔ بھائی آپ کیوں نہیں خوش؟ آج تو آپ کی شادی ہے نا؟ خبیب کچھ دیر پہلے ہی میٹنگ سے واپس آیا تھا، تبھی حدید دوڑتے دوڑتے اس کے پاس آیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شادی تو زندگی کا ایک حصہ ہے، نہ کہ پوری زندگی، اور اگر میں شادی پر توجہ دوں گا تو پھر یہ میٹنگز کون سنبھالے گا؟ پتہ ہے نا حدید، اب آگے تمہیں ہی یہ میٹنگ سنبھالنی ہے۔ خبیب جو کہ اس سے 4 سال بڑا تھا، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہر کسی کے دل کو جیت لینے والا وہ خاندان کا بڑا وارث تھا۔ ہر کوئی اس پر ایسے یقین کرتا تھا جیسے کوئی بھی مشکل کام ہوگا تو وہ خبیب چٹکی بجا کر حل کر دے گا۔ بھائی آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آج آپ کی شادی نہیں کوئی فلائٹ ہو۔ اس کی بات پر حدید نے کہا لگا کر کہا تھا۔ جب خبیب چونک گیا تھا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ نظریں چرا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد خبیب کسی کو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں گیا ہے۔ شاید یہ پہلی بار تھی جو دولہے کے بغیر بارات گئی تھی۔ تبھی حدید شاہ کی دادی جان نے اسے پکارا تھا، حدید پتر تجھے تو پتہ ہوگا خبیب کہاں گیا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تجھے بتا کر نہ جائے۔ حدید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کی دادی اس سے رو رو کر پوچھ رہی تھی۔ حدید کو یاد آیا تھا کہ کیسے جانے سے کچھ پل پہلے ہی خبیب نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ جیسے ہی خبیب کے کمرے میں آیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بیڈ پر ایک بڑا سا بیگ پڑا تھا جدھر خبیب کے کپڑے ترتیب سے پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رخصتی تو پریشے کی ہو رہی ہے، پھر آپ رخصت ہو کر کہاں جا رہے ہیں؟ خیر تو ہے نا؟ وہ ایک ہی سانس میں بے چین ہو کر بولا تھا۔ میں UK جا رہا ہوں حدید۔ یہ سن کر تو حدید کے سر پر کوئی آسمان گر گیا تھا۔ ہوش میں آئیں بھائی، یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لڑکی جو آپ سے اتنی محبت کرتی ہے، اسے چھوڑ کر آپ UK جا رہے ہیں؟ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ حدید کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنا سر تھام کر بے چینی سے چکر کاٹے اپنے بھائی سے پوچھ رہا تھا۔ مجبوری ہے، میں کیا کروں؟ گھر والوں نے مجھ پر پریشر ڈالا ہے۔ میں یہ شادی کبھی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ایک ہی راستہ دکھائی دیا ہے، چپ چاپ میں UK چلا جاؤں گا، پیچھے سے تم سنبھالو گے۔ مجھے پتا ہے۔ خبیب اس کے پاس آیا اور حدید کا کاندھا تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دے کر بولا، کیا سنبھالوں گا میں بھائی؟ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ خبیب کی بات سن کر حدید غیر یقینی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ کر بولا تھا، جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تمہیں خود سمجھ آ جائے گا کہ میں کس کی بات کر رہا تھا۔
ابھی مجھے میرے خواب پورے کرنے ہیں۔ پتہ ہے نا دادی جان کو مجھ سے کتنی امیدیں ہیں۔ یہ امیدیں پاکستان میں رہ کر کبھی پوری نہیں کی جا سکتیں۔ UK کا میرا آج ہی ویزا آیا ہے، آج ہی کی ٹکٹ کروائی ہے اور میں جا رہا ہوں۔ شادی کرنے کا میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ خبیب کی یہ باتیں حدید کے دل پر تیر کی طرح چل رہی تھیں۔ بھائی 1 منٹ رکے، اس لڑکی کا کیا جس کی شادی ہونے والی تھی، جو آپ سے آنکھیں بند کر کے محبت کرتی ہے؟ وہ تو پاگل ہو جائے گی۔ پریشے کا تو ایک دفعہ سوچ لیں۔ وہ اپنے بھائی کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے وہ اسے ہوش دلا رہا ہو۔ بس کر دو حدید، سنبھل جائے گی۔ میں نے کون سا اس سے پیار محبت کے وعدے کیے تھے؟ ہاں، ہماری منگنی ہو گئی تھی اور منگنی ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ اگر تمہیں اتنی فکر ہے تو تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ لاپرواہی سے وہ حدید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، جب حدید کو ایسا لگا تھا جیسے سب کچھ ٹوٹ چکا ہو۔ اس کا وہ بھائی ویسا بالکل نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو بس UK جانے کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور یوں خبیب حدید پر سارا ملبہ گرا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اور اب جب دادی حدید شاہ سے بار بار پوچھے جا رہی تھی کہ خبیب کہاں ہے، تو وہ دادی جان کو کیا ہی بتاتا۔ وہ تو بس بت بنا کھڑا باراتیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ کسی کے چہرے پر بھی خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اس نے میرون کلر کا اپنا پسند کا لہنگا بنوایا تھا۔ یہ دن اس کے خواب کا ایک حصہ تھا جو کتنے عرصے کے انتظار کے بعد آیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خبیب سامنے ہو اور وہ بس 3 دفعہ قبول ہے بول دے۔ ارے ارے بس بھی کریں آپی، ابھی تو بارات نہیں آئی جو آپ اتنی خوش ہو رہی ہیں۔ پریشے جو بار بار مہندی لگی ان ہاتھوں میں خبیب کے نام کو دیکھ کر بار بار چوم رہی تھی، اپنی چھوٹی بہن کی بات سن کر ناک چڑھا کر بولی، میرا تو بس نہیں چل رہا اڑ کر ان کے پاس چلی جاؤں۔ اس کی بہن اس کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ ٹکا کر بولی، اچھا تو اس 1 سال میں اتنی محبت ہو گئی ہے؟ پریشے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی لالی ہی جواب دینے کے لیے کافی تھی۔ تبھی اتنے میں اس کی ماں ہکلاتے ہوئے آئی تھی۔ اپنی ماں کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشے کے چہرے کی خوشی ایک پل کے لیے ماند پڑ گئی تھی۔ اماں سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اٹھ کر اپنی ماں کے پاس گئی اور بازو سے تھام کر بولی تھی، کچھ بھی نہیں ٹھیک بیٹا، کچھ بھی نہیں ٹھیک۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس کی ماں بس پہیلی میں ہی بات کر رہی تھی، کیا مطلب کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ خبیب کہاں ہے؟ وہ سب کچھ سنبھال لے گا اگر کوئی گڑبڑ ہوئی بھی۔ خبیب سب کچھ سنبھال لے گا، پریشے نے کپ کپاتے ہوئے انداز کے ساتھ کہا تھا۔ اس کی ماں نے ایک جھٹکے سے غصے سے کہا، وہ کیا خاک سنبھالے گا؟ اس کی وجہ سے ہی تو یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ بارات آ گئی ہے لیکن وہ نہ آیا۔ بھلا دلہے کے بغیر بارات کیسے آتی ہے؟ اور یہ لوگ تو ڈھنگ سے بتا بھی نہیں رہے کہ خبیب کہاں ہے، اس کی ماں نے بے چینی سے کہا تھا۔ تبھی پریشے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اپنا لہنگا سرکائے وہ اب خود ہی نیچے اترنے لگی۔ میں خود پوچھتی ہوں ان سے کہ یہ سب کیا ہے، کیا تماشا ہے یہ؟ اس کی آواز سن کر سارے اس کی طرف ہی دیکھنے لگے۔ وہ سیدھا دادی جان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دادی جان کدھر ہے خبیب؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمیں ایسے تنگ کرنے کی؟ آج بھی کوئی میٹنگ میں مصروف ہوگا بھلا؟ وہ دادی جان سے ہمیشہ ایسے ہی شرارتی انداز میں بات کرتی تھی، پر آج دادی جان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے سچ میں کوئی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ تبھی اس کی نظر حدید شاہ پر گئی، جو کہ اپنے بھائی کی بارات پر بھی ایسے ہی منہ اٹھا کر آ گیا تھا۔ آپ کو تو پتا ہوگا نا وہ کہاں گیا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ پتا ہو۔ بتائیں نا خبیب کدھر گئے ہیں؟ کسی کو تو پتا ہوگا نا؟ وہ باری باری سب باراتیوں کے پاس جا کر ہر ایک سے یہی سوال کر رہی تھی۔ تب اس کے کانوں میں حدید شاہ کی آواز گونجی، وہ UK چلا گیا ہے، آج ہی اس کی فلائٹ تھی، وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ آواز تھی یا سیسا تھا جو کہ پریشے کو ایسا لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے ڈالا ہو۔ وہ غیر یقینی نظروں سے حدید شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں آئیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پریشے کی ماں، اس کی بہن، باقی سب بھی وہیں پر آ گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی ماں بھی گھبرا کر بولی تھی۔ دادی جان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی ماں پریشے کو سنبھالتی یا خود کو سنبھالتی؟ پریشے تو ایک جگہ پر بیٹھ ہی گئی تھی۔ یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ؟ میری بیٹی کی تو زندگی برباد کر دی۔ آپ کے بیٹے نے نہیں کرنی تھی شادی تو پہلے بتا دیتا۔ پورے 1 سال یہ منگنی رہی، میری بیٹی کو نہ جانے کتنے خواب دکھائے تھے،
اور اب عین موقع پر یوں بھاگ کر چلا گیا۔ اس کی ماں روئے جا رہی تھی، پریشے کے بھی آنسو لگاتار نکل رہے تھے، اس کا سارا میک اپ بہہ چکا تھا۔ حدید شاہ بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بس آنکھیں موندے کھڑا تھا، جب دادی جان اس کے پاس آئیں اور پھر اس کا کاندھا تھپ تھپا کر اسے اشارہ کر کر اپنے ساتھ باہر لے گئیں۔ دادی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ ہم لوگ باراتی ہیں، اگر غلطی کسی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری وجہ سے ہوئی ہے۔ ہمارا ہی بیٹا شادی سے بھاگا ہے نا، ان کی بیٹی تو ویسے کی ویسے کھڑی ہے، دلہن بنی، اس کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر اب ہمیں ہی اس غلطی کو سدھارنا ہوگا، اور اس کو ایسے ہی سدھاریں گے کہ تو پریشے سے نکاح کر لے۔ مجھے پتا ہے اس کی ماں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دادی جان کی باتیں سن کر حدید شاہ کے ذہن میں اپنے بھائی خبیب کی باتیں یاد آنے لگیں۔ تو سب کچھ سنبھال لے گا۔ اچھا، تو بھائی کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ سب ہوگا اور پھر میں ہاں کہہ دوں گا۔ اسے خبیب پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ بھائی، آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیا کیا؟ اتنی بڑی ذمہ داریاں میں ایک ساتھ کیسے سنبھالوں گا؟ وہ دل ہی دل میں اپنے بھائی کو کوس رہا تھا۔ ٹھیک ہے دادی جان، مجھے قبول ہے، لیکن مجھے نہیں پتا پریشے کو منظور ہوگا یا نہیں۔ وہ بے چین ہو کر کافی پریشانی سے دادی جان کو دیکھ کر بولا۔ اس کی دادی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو فکر مت کر، وہ ٹوٹی ہوئی ٹہنی ہے، ٹوٹی ہوئی ٹہنی جدھر بھی موڑے مڑ جاتی ہے۔ دیکھے، ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا یہ حرکت کرے گا، اور ہم سمجھ سکتے ہیں، پر یہ غلطی ہماری طرف سے ہوئی ہے، تو ہم اس غلطی کو سدھارنے کے لیے اپنے بیٹے حدید کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ دادی جان نے پریشے کی روتی ہوئی ماں کو شرمندگی سے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں، اس کا ایک یہی حل ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو واپس بلائیں۔ اس کی ماں نے اپنی روتی ہوئی بیٹی کو ایک طرف دیکھا جو بس خالی خالی آنکھوں سے دیوار کو ہی تک رہی تھی اور مسلسل آنسو بھی بہا رہی تھی، تو وہ سنبھل کر بولی تھی، دیکھیں اپنی بیٹی کو سمجھائیں، یوں بات بگڑتے بگڑتے سنبھل جائے گی، اور ویسے بھی آنا تو اسے اسی گھر میں تھا نا، بس اس کی قسمت میں خبیب کا ساتھ نہیں لکھا تھا۔ قسمت کو یہی منظور تھا، ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی سے نکاح کے لیے تیار ہے۔ دادی نے ایک نظر حدید کو دیکھا تھا جو ایک کونے میں کھڑا تھا۔ لاپرواہی سے وہ اس سارے تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ پریشے کی ماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ اسے تو بس یہی چاہیے تھا کہ کسی طریقے سے ان کی عزت بچ جائے، کیونکہ لوگ طرح طرح کے تبصرے کر رہے تھے کہ پتہ نہیں لڑکی میں ہی ایسا کچھ تھا جو 1 سال منگنی کے بعد لڑکے نے اسے پرکھا اور پھر اس کو ٹھکرا کر چلا گیا۔ تبھی وہ اپنی بیٹی کے پاس گئی تھی، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، اور پھر اسے جیسے ہی یہ خبر سنائی تو پریشے کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک دم سے اٹھ گئی تھی۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری زندگی کی ڈور تو خبیب کے ساتھ جڑنے والی تھی نا، تو پھر اس کی جگہ اس کا چھوٹا بھائی کیسے بیچ میں آ سکتا ہے؟ میں یہ بالکل بھی تصور نہیں کر سکتی۔ اماں، اب وہ درد بھرے لہجے میں بولی تھی، جب اس کی ماں نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ بیٹا، دوسرا اور کوئی راستہ نہیں بچا، اب تمہیں یہی راستہ اپنانا پڑے گا، اس سے پہلے کہ اور دیر ہو جائے۔ اور یوں پریشے کے سارے خوابوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ سب کچھ وہی تھا، بس کچھ بدلا تھا، تو بس دلہا اور یوں وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی تھی۔ ہر کوئی پہلے جیسے ہی خوش تھا، کسی کا کچھ نہیں بگڑا تھا۔ اگر بگڑا تھا تو وہ تھی پریشے کی خوشی اور اس کے خواب۔ اسے خبیب کے کمرے کی بجائے اس کے ہی بھائی حدید شاہ کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ اسے اس کمرے سے وحشت ہو رہی تھی۔ حدید اس کے بعد اپنے کمرے میں ہی نہیں گیا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ جو اپنے کمرے میں اس بڑے اچھے جہازی سائز بیڈ پر نیم دراز ہو کر نیند کے مزے لوٹتا ہے، اب اسے وہی بیڈ بانٹنا پڑے گا۔ اس نے تو ابھی 5-6 سال تک شادی کے کبھی خواب بھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر لیٹے بس یہی سوچ رہا تھا جب اس کی دادی نے اسے پکارا۔ حدید، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے، آج تمہاری سہاگ رات ہے۔ اپنی دادی کی یہ بات سن کر تو حدید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ دادی جان؟ پتہ تو ہے نا آپ کو یہ شادی؟ اس کا دور دور تک میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں کیسے اندر جاؤں گا؟ آپ کو پتہ ہے نا، مجھے تو کسی کی موجودگی بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں ہوتی۔
آپ ایک لڑکی کو ہی میرے کمرے میں لے آئیں، میری زندگی میں شامل کر دیا، صرف اور صرف بھائی کی غلطی کی وجہ سے۔ وہ اپنے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا تھا۔ حدید کا وہ غصہ جو کہ اس نے اپنے اندر ہی اندر دبایا ہوا تھا، اب ایک دم پھوٹ پڑا تھا۔ اس کی دادی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تبھی وہ یہ کہتے چلی گئیں کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو۔ آدھا گھنٹہ تقریباً وہ اور اسی صوفے پر بیٹھا رہا، پھر اپنی دادی کا سوچ کر وہ اس کمرے میں چلا گیا، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنی زندگی کو کیوں عذاب بنائے۔ جب غلطی کسی اور نے کی ہے تو اس کا خمیازہ وہ کیوں بھگتے۔ پر یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ اس کا کمرہ پہلی دفعہ رات 10 بجے ہی اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے ہلکی سی مدھم روشنی کی تو پھر اس کے بیڈ کے ایک طرف وہ سو رہی تھی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری، کیونکہ اس کی بربادی کے دن جو شروع ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے وہ پریشے کو مکمل طور پر اگنور کر رہا تھا، جبکہ پریشے اندر ہی اندر شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ پہلے تو بیڈ شیئر کر لیتا تھا، لیکن جیسے ہی اس رات پریشے کے منہ سے خبیب کا نام سنا تو اس نے اسی وقت ہی اپنا بستر لیا اور کاؤچ پر چلا گیا۔ وہ بزنس جو خبیب اس کے لیے چھوڑ گیا تھا اس نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ وہ اب گھر بھی رات کو ہی آتا تھا، جبکہ پریشے اب یہ چیز قبول کر چکی تھی۔ وہ اس گھر کو اپنا وقت دینا چاہتی تھی، خصوصاً دادی جان کو، کیونکہ اس سب میں کسی کی غلطی نہیں تھی۔ اگر کسی کی غلطی تھی تو وہ شخص اس جگہ موجود ہی نہیں تھا، تو وہ کیوں کسی اور کی غلطی کی سزا ان سب گھر والوں کو دیتی۔ تبھی دادی جان کے کہنے کے مطابق وہ سب کچھ کرتی تھی۔ ایک دن اسے دادی جان نے کہا تھا کہ حدید کو لال رنگ بہت پسند ہے۔ دادی جان کی بات مان کر اس نے لال رنگ کی وہ ساڑی پہن لی جو کہ اس کی ساڑی کی ورائٹی میں پڑی تھی۔ حدید کی اماں جب اس دنیا میں تھیں تو وہ ساڑیاں ہی پہن کے رکھتی تھیں۔ یہ بات اسے حدید کی دادی جان نے بتائی تھی، جس کی وجہ سے خبیب کے ساتھ ہی اس نے شادی کی شاپنگ کرتے ہوئے زیادہ تر ساڑیاں ہی لی تھیں۔ پر اب جب دادی جان کے کہنے پر اس نے لال رنگ کی وہ ہاف بلاؤز والی ساڑی پہن لی تھی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے لمبے کالے گھنے بالوں کو اس نے سلیقے سے ایک طرف سیٹ کیا تھا، اور پھر اپنے ہونٹوں پر لال رنگ کی لپسٹک بھی لگا لی تھی، کیونکہ آج حدید جلدی گھر آنے والا تھا۔ دادی جان نے اسے بتایا تھا کہ حدید کہہ کر گیا ہے کہ آج میٹنگ نہیں ہے تو وہ شام سے پہلے گھر آ جائے گا۔ اسی لیے اس نے یہ ساری تیاری اس لیے کی تھی تاکہ اس رات خبیب کا نام لے کر اس سے جو غلطی ہوئی تھی وہ اس کا ازالہ کر سکے۔ اور یوں وہ حدید کا انتظار کرنے لگی۔ جب اسے گاڑی کی آواز سنائی دی تو ایک دم اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ لگتا ہے وہ آ گئے ہیں، اپنے دل میں کہتے ہی اب کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دادی جان ویسے ہی کسی کام سے گھر سے باہر گئی تھی۔ گھر میں اب کوئی نہیں تھا، تبھی اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ ہر طرف کھپ اندھیرا چھا گیا۔ پریشے کو تو اندھیرے میں بہت ہی زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اب اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خوف سے وہ چیخنے لگی۔ اس کی چیخوں کی آواز بری طرح حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف حدید اپنا بیگ لیے جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، اندھیرا دیکھ کر چونک گیا۔ جب اسے پریشے کے چیخنے کی آواز سنائی دی وہ دوڑتا ہوا کچن کی طرف آیا۔ پریشے تم کہاں ہو؟ اس نے پریشے کو پکارا تھا۔ حدید آپ آ گئے؟ دیکھیں یہ اندھیرا کیسا ہو گیا، یہ لائٹ کیوں چلی گئی ہے؟ وہ گہری سانس کے ساتھ حدید سے بولی تھی۔ تبھی حدید نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور پھر اس کی نظر فرش پہ بیٹھی سمٹی ہوئی پریشے پر گئی۔ وہ ٹارچ کی مدد سے پریشے کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ اسے اس طرح لال ساڑی میں خوبصورتی سے تیار ہوتا دیکھ کر حدید کے دل میں ایک بیٹ مس ہوئی تھی، اور پھر فوراً بھاگتا ہوا وہ اس کے پاس آیا، اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آرام سے اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کیے اپنے ساتھ لگائے باہر لے کر جانے لگا تھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، شاید سوئچ میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ اسے لاؤنج میں بٹھا کر وہ خود باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہلکی سی سوئچ کے ساتھ چھیڑخانی کی تو پھر لائٹ خود ہی آ گئی اور اس طرح وہ اندر آ گیا۔ اب وہ صحیح طریقے سے پریشے کو دیکھ رہا تھا، جس کا دودیا وجود اس لال رنگ کی ساڑی میں اٹھ رہا تھا۔ اس کی نزاکتوں سے بھرا وجود اور بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ یہ تم کس لیے تیار ہوئی ہو اتنا؟ خیر تو ہے نا؟ کہیں جانا ہے تمہیں؟ چھوڑ آؤں؟ وہ لاپرواہی سے ایک نظر اس پر ڈالے پھر نظریں چرائے کہہ رہا تھا، جبکہ پریشے جو اس کے لیے تیار ہوئی تھی اس کے لیے اتنا سجی سنوری بھی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر پریشے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کا حلق خشک ہو گیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں پریشے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ پھر سے آئیبرو اچکائے اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں مجھے تو کہیں نہیں جانا تھا،
وہ نروس ہو کر بولی۔ تو پھر تم اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر پریشے سے سوال کیا، پھر سر جھٹک کر بولا، تمہیں اتنا تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشے۔ یہ سن کر تو پریشے کا دل گویا کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی تھی، اسے دادی جان پر تو اتنا غصہ نہیں آ رہا تھا، لیکن خود پر زیادہ غصہ آ رہا تھا جو باتوں باتوں میں ہی اس نے دادی جان کی بات مان لی۔ ابھی اس سارے واقعے کو 2 مہینے ہی تو ہوئے تھے، 2 مہینے پہلے ہی تو یہ سب کچھ ہوا تھا، پھر اتنا جلدی حدید شاہ کیسے اس کو اپنی بیوی مانتا؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں پریشے، تم اتنا کیوں تیار ہوئی ہو؟ تم تو بالکل ڈراموں والی بہو کی طرح تیار ہوئی ہو۔ حدید اس کو نیچے سے اوپر تک دیکھ کر کہتے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ہنسی کو وہ بمشکل قابو کر رہا تھا، پر اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک مسکان سی آ چکی تھی، جبکہ پریشے کو یہ مذاق بالکل راس نہیں آیا تھا، اور وہ اسی وقت رونا شروع ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حدید ایک پل میں گھبرا گیا۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ آگے بڑھ کر اس نے پریشا کے آنسو صاف کرنے چاہے، جب اس نے حدید کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا۔ رہنے دیں، آپ کو میری فیلنگز کی کوئی قدر نہیں۔ آپ نے تو میری فیلنگز کی کوئی قدر ہی نہیں کی، الٹا میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ سب کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہی پیچھے کی طرف بھاگی اور بھاگتے بھاگتے وہ بس حدید کے ہی کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس کا یہ رد عمل دیکھ کر تو حدید شاہ کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ وہ سر تھام کے رہ گیا، بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ لڑکی یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ 2 مہینے پہلے تو خبیب کے لیے تڑپ رہی تھی، کیا یہ بھائی کو اتنا جلدی بھول گئی ہے؟ یا پھر یہ بھائی سے ناراض ہو گئی ہے؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں اس نے مجھے قبول کر لیا ہے؟ یہ فضول سوالات حدید شاہ کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ بس خود ہی سے یہی سوچ رہا تھا اور پھر بار بار نگاہیں اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں کچھ دیر پہلے اس سے روٹھ کر پریشے اس کمرے میں گئی تھی، اور زور سے اس نے دروازہ پٹکا تھا، یعنی کہ اب اسے روٹھی ہوئی پریشے کو بھی منانا تھا۔ اگر نہ مناتا تو یقیناً دادی جان نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ سیدھا اپنے روم میں گیا تھا، آج بھی اندھیرا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر پریشے پر گئی تو ایک دم سے دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اپنے بستر پر اس انداز سے لیٹی ہوئی تھی کہ حدید شاہ کے دل کے تار چھیڑ دیے۔ اس کے آبشار جیسے لمبے بال پورے بیڈ پر قبضہ جما چکے تھے۔ حدید بلا ساختہ بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ دھیرے سے کنارے پر بیٹھ کر وہ اپنی انگلیاں اس کے بالوں پر پھیرنے لگا، اور پھر کچھ سوچ کر اپنا سر جھکا کر پریشے کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا، جیسے اس پر مدہوشی کی کیفیت چھا گئی ہو۔ اسی لمحے پریشے نے کروٹ بدلی تھی۔ آہ! جیسے ہی حدید کو اس نے اپنے اتنے قریب دیکھا تو اس کے لبوں سے بلا ساختہ چیخ نکلی۔ خبردار! حدید نے اگلے ہی پل اپنے ہاتھ سے اس کے لبوں سے نکلی ہوئی چیخ کو اندر ہی دبا دیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹیں! جیسے ہی حدید نے اپنے ہاتھ پیچھے کیا، پریشے پھر سے بے رخی سے بولی، مجھے اور کہاں ہونا چاہیے؟ یہیں تو ہونا چاہیے۔ حدید مسکراہٹ دبا کر سرگوشی کے انداز میں بولا۔ جب پریشے نے اپنی پوزیشن بدلنا چاہی تو اپنے ہاتھ سے حدید نے اسے روک لیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آج پریشے کو اس کی آنکھوں میں عجیب سی خماری دیکھنے کو ملی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کسی انہونی کا خدشہ لاحق ہوا، جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، آج وہ ہونے والا تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی جب حدید، جو کہ اپنا سارا فوکس پریشے کے لبوں پر کر رہا تھا، اگلے پل اس کے بیچ کا اور اپنے بیچ کا سارا فاصلہ مٹا چکا تھا۔ پریشے کو ایسا لگا جیسے اس کی سانسیں تھم گئی ہوں۔ وہ کافی گھبرا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ سے اس نے حدید کے کالر کو سختی سے دبوچ لیا، جبکہ حدید، جو اسے چھوڑنے کے بالکل بھی در پہ نہیں تھا، کچھ دیر بعد پریشے نے زور زور سے حدید کے سینے پر تھپڑ برسانے شروع کر دیے۔ تب حدید نے اسے آزاد کیا تھا اور گہری سانس لے کر اس کے کانوں میں جھک کر سرگوشی کی۔ مجھے معاف کر دو، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ میں نے تمہارا دل دکھا دیا، بس میرا سوری کرنے کا سٹائل تھوڑا الگ ہے۔ آنکھ دبا کر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو اگلے ہی پل اس کی نظر پریشے کی سراہی دار گردن کی جانب چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور گستاخی کرتا، جب وہ واش روم کا بہانہ بنا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس سے غلطی ہو گئی تھی کہ وہ اسی حلیے میں سونے لگی تھی۔ اس نے فوراً چینج کیا۔ جیسے ہی واپس آئی تو حدید سو گیا تھا۔ اس نے دل میں شکر کا سانس لیا، پر اب اسے کافی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے یہ خوف کیسا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی تھی ہمیشہ اسے بے چینی ہوتی تھی۔ وہ ان پلوں کو یاد کرتی تھی جب وہ خبیب کے ساتھ اتنی خوش تھی کہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا موڑ آ جائے گا۔
خبیب اور حدید کہنے کو سگے بھائی تھے، پر ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ خبیب جتنا میچور اور سنجیدہ مزاج تھا، حدید اتنا ہی لاپرواہ قسم کا تھا، جو کسی کا لحاظ نہیں رکھتا تھا، بس اپنی ہی زندگی میں مگن رہتا تھا، جبکہ خبیب اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پر نہ جانے اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا جو خبیب اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ ہمیشہ پریشے راتوں کو یہی سوچ کر سوتی تھی، مس ایفل، یہ فائل جو آپ میرے پاس لے کر آئی ہیں، یہ فائل غلط ہے۔ اس نے وہ فائل غصے سے میز پر مار کر اپنے سامنے بیٹھی ویسٹرن ڈریس میں ملبوس اس عورت کی طرف دیکھا تھا۔ ارے اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے خبیب سر، آپ ریلیکس رہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پھر خبیب کے کاندھے پر ایک مخصوص طریقے سے ہاتھ چلا کر اس کی توجہ اپنی طرف دلانے لگی۔ خبیب نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا۔ وہ جب سے UK آیا تھا تب سے ہی ایفل کے انڈر ہی وہ کام کرتا تھا۔ ایفل کے ساتھ ہی اس کے شیئرز تھے، بس فرق یہ تھا کہ اس کے شیئرز کم تھے جبکہ ایفل کے زیادہ تھے، جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی اس پر رعب نہیں جما سکتا تھا۔ پر اب اس کی یہی کوشش تھی، وہ جب ایفل سے سارے شیئر لے لے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے UK سے پاکستان آ جائے گا۔ میں نے کتنی دفعہ آپ سے کہا ہے مجھ سے اس طریقے سے بات مت کیا کریں۔ وہ اس سے کچھ دور ہوا تھا۔ پھر کس طریقے سے بات کروں؟ ایفل نے اپنے نچلے لب کو دباتے ہوئے خبیب کو اپنی ادا دکھائی۔ وہ پھر سے بولی، آپ مجھے سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا آپ کے اندر کوئی فیلنگز نہیں ہے مسٹر خبیب؟ ایفل نے اس کے دونوں کالرز کو پکڑ کر اس کو مزید اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، جبکہ خبیب اس سے نظریں چرانے لگا تھا۔ دیکھیے یہ آفس ہے۔ خبیب کو کوئی بات نہیں ملی تو اس نے بہانہ بنایا، ٹھیک ہے اگر یہ آفس ہے تو آپ میرے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ وہ ابھی اپنا ایڈریس بتانے ہی لگی تھی جب خبیب نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے اس لگ بھگ 40 سالہ عورت کو اچھی طرح سبق سکھائے، لیکن UK کے رولز الگ تھے، وہ ایسی غلطی بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر آ جاؤں گا، پر ابھی فی الحال ہمیں اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے۔ اس نے اپنا سارا غصہ دور کرتے ہوئے تحمل سے کہا۔ ایفل جو یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ خبیب اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ واپس اپنے فلیٹ پر آیا۔ ٹیرس پر جاتے ہی اس نے پھر سے پاکستان نمبر ملایا تھا، لیکن اس بار بھی نمبر بند تھے۔ آخر مجھ سے اتنی بڑی کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے جو مجھ سے کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہا؟ اس نے سگار نکال کر کش پہ کش لیے تھے۔ اس نے حدید کو بھی کافی مس کالز کی تھی، لیکن حدید نے بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ جب اسے اچانک سے پریشے کا خیال آیا، خیال آتے ہی اس نے پریشے کا نمبر نکالا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ دل میں سوچنے ہی لگا تھا، پر وہ مجبور تھا۔ اسے کسی نہ کسی طریقے سے بس پاکستان، اس کے بھائی اور اس کی دادی جان کی خیریت معلوم کرنی تھی، جس کے لیے اسے پریشے سے بات کرنا پڑتی تو وہ بھی کرتا۔ یہی سوچ کر اسے ٹیکسٹ میسج کر لیا تھا۔ اس نے بس ہیلو لکھا تھا۔ پاکستان اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی، اپنے ساتھ کچھ فاصلے پر بے نیازی سے سوئے حدید پر اس کی نظر پڑی، جو ابھی تک سو رہا تھا۔ پر پھر اس نے اپنا موبائل اٹھایا، یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ خبیب کا نمبر اور اس کا نام اس کی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے ایک نظر حدید کی جانب دیکھا، پھر جیسے ہی اس نے میسج پڑھا تو گہری سوچ میں پڑ گئی۔ اسے خبیب کا نام بھی زہر لگ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ حدید کو بتا دے کہ خبیب نے اسے میسج کیا ہے، یا پھر وہ اسے رپلائی کر دے۔ کیا پتا وہ مصیبت میں ہو یا کچھ پوچھنا چاہتا ہو، اور اگر اس نے حدید کو بتا دیا تو وہ یہ نہ ہو کہ حدید اس پر شک کرے۔ عجیب سی سوچیں اس کے ذہن پر سوار ہو رہی تھیں۔ تبھی اس نے خبیب کو ایک کوسچن مارک سینڈ کر دیا۔ جب اسی وقت خبیب کا اس سے میسج آیا تھا، کیا حال ہے، ٹھیک ہو تم؟ وہ میسج ریڈ کر کے پریشے کے آنسو بہنے لگے۔ تم تو مجھے بیچ راستے میں چھوڑ گئے، پھر تمہیں یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اس نے یہ لکھ کر موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ موبائل بجا۔ میں حدید اور دادی جان سے بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی میری کالز نہیں اٹھا رہا، کیا تمہارا ان سے کانٹیکٹ ہے؟ یہ سب پڑھ کر تو پریشے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جان گئی تھی خبیب کو کچھ بھی نہیں پتا۔ تبھی اس نے اگلے ہی پل یہ لکھا تھا، گھر والوں نے میری شادی حدید سے کروا دی ہے۔ حدید جیسے ہی اٹھیں گے میں اسے تمہارا میسج کنوے کر دوں گی، اب دوبارہ میسج مت کرنا۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑ کر اسے یہ میسج سینڈ کیا اور موبائل سائڈ ٹیبل پر زور سے پٹک دیا، جس سے حدید کی آنکھ کھل گئی۔ تبھی اچانک سے اس کی آواز پریشے کے کانوں میں گونجی،
اتنی صبح صبح کون تمہیں میسج کر رہا ہے؟ آخر کون ہے جو تمہارے ان آنسوؤں کی وجہ ہے؟ وہ تڑپ کر بیڈ سے اٹھ کر آنکھیں مسل کر اس سے پوچھنے لگا۔ پریشا نے جیسے ہی حدید کا چہرہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ کوئی نہیں، آپ اتنا جلدی کیسے اٹھ گئے؟ پریشا اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ موبائل دکھاؤ اپنا۔ حدید قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا نا کسی کا میسج نہیں ہے۔ پریشا نے پھر سر جھکا کر اس سے کہا۔ پریشا تم مجھ سے یہ سب کیوں چھپا رہی ہو؟ تم مجھے صاف کیوں نہیں بتا رہی؟ پریشا ہچکی لے کر روتے ساتھ بولی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ دراصل خبیب کا میسج آیا تھا، وہ مجھ سے آپ سب کا پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ مجھے اب میسج نہ کرے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سب سے اس نے بات کرنی ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہے تو بے شک میرا موبائل دیکھ لیں۔ یہ لیں۔ پریشا نے ہچکیوں کے ساتھ موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ حدید پریشا کا یہ رد عمل دیکھ کر ایک دم چونک گیا۔ اس نے پریشا سے اس کا موبائل تو لے لیا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ موبائل لے کر اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے خود کے قریب کر گیا۔ یوں پریشا اس کے سینے سے آن لگی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم کیوں یہ سمجھ رہی ہو کہ مجھے تم پر کوئی یقین نہیں؟ میں سمجھ سکتا ہوں اس صدمے سے نکلنے کے لیے تمہیں کچھ وقت لگے گا، پر ہاں میں کبھی بھی تم پر کوئی شک نہیں کروں گا۔ پر اب تمہیں بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ حدید نے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹا کر دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کے چہرے کو بغور دیکھ کر کہا تھا۔ پریشا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ کھوج رہی تھی۔ وہ اس کی آخری بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ تبھی نظر چرا کر کہنے لگی، یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا حدید، مجھے کچھ ٹائم چاہیے۔ حدید نے گہری سانس خارج کی۔ ہاں میں تمہیں ٹائم دوں گا، لیکن تمہیں بھائی کو بھولنے میں کچھ وقت لگے گا۔ تم بھائی کو تب تک نہیں بھول سکتی جب تک ان کی یادیں اپنے دل سے نکال نہ دو اور انہیں معاف کر دو۔ تم سچے دل سے انہیں معاف کرو گی تو خود بخود ان کی ساری یادیں جو تم نے ان کے ساتھ بتائی ہیں وہ تمہارے دل سے نکل جائیں گی۔ حدید نے اسے سمجھایا تھا۔ اس کے بعد پر وہ مسکرا دی۔ حدید نے اپنے ہاتھوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر اپنا سر اونچا کر کے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ سوری، میں یہ ڈرنک نہیں لے سکتا۔ خبیب کو ایفل نے ڈرنک پیش کیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے گھر کوئی آئے اور ڈرنک کو انکار کرے؟ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ڈرنک پلاؤں گی، تم فکر مت کرو۔ ایفل، جس نے چھوٹا سا لال رنگ کا گاؤن زیب تن کر رکھا تھا جو کہ بس اس کی پنڈلیوں تک تھا، وہ جھک کر اب خبیب کو وہی ڈرنک پلا رہی تھی۔ خبیب بار بار نظریں چرا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بار بار اس کی نظریں ان فائلز پر جا رہی تھیں۔ آج وہ کسی بھی صورت میں اپنا کام ختم کروانا چاہتا تھا۔ اس نے جب سے یہ سنا تھا کہ پریشا اور حدید کی شادی ہو گئی ہے، تب سے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فوراً پاکستان جائے گا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ جلد سے جلد یہ کام ختم کرے، وہ شیئرز ایفل سے اپنے نام کروا لے۔ تبھی ایک جھٹکے سے اس نے ایفل کو کمر سے تھام کر اپنے اوپر گرا دیا۔ ایسے کیسے؟ کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، تو اس لحاظ سے پہلے تو یہ جام میں تمہیں پلاؤں گی۔ ایفل کو خبیب کی اس بولڈ حرکت کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ تو اتنی سی ہی حرکت پر بہک گئی تھی۔ ہاں، ارے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ مسٹر خبیب اپنے ہاتھوں سے مجھے جام پلائیں گے، اس سے مزے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یوں خبیب نے وہ سارا جام ایفل کو پلا دیا، جس کے بعد ایفل کا سر شدید چکرانے لگا۔ اچھا تو اب میری باری ہے۔ ایفل نے دوسرا گلاس تھاما اور اس سے پہلے کہ وہ خبیب کو وہ ڈرنک پلاتی، جب خبیب نے اگلے ہی پل موبائل پر نظر اٹھا کر اس سے کہا، ارے مجھے کال آ رہی ہے، کیا 2 منٹ مل سکتے ہیں؟ آنکھ دبا کر کہتے ساتھ وہ بالکنی پر چلا گیا، لیکن اب سر تھام کر سوچنے لگا تھا کیا کروں جو اس سے چھٹکارا ملے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنی پاکٹ پر گیا جہاں وہ نشے کی کچھ گولیاں تھیں، جس کی مدد سے وہ مکمل طور پر ایفل کو نشے سے دھت کر سکتا تھا اور پھر اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ وہ واپس آیا اور پھر ایفل سے چوری چھپے اس نے وہ ساری گولیاں اس گلاس میں ڈال دیں۔ نہیں ایفل، میں تمہارے ہاتھ سے تب ہی پیوں گا جب یہ آدھا گلاس تم خود پیو گی۔ چلو یہ لو۔ یہ کہتے ساتھ اس نے زبردستی ایفل کو وہ ڈرنک پلائی، جس کے بعد ایفل کا سر بری طرح چکرانے لگا اور یوں اس کا وجود بے جان ہو رہا تھا۔ وہ یہاں وہاں گرتی جا رہی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھا کر خبیب نے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر ان فائلز پر اس سے سائن کروا لیے۔ اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ جیت کی فتح اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ وہ یہ خوشی کی خبر پاکستان گھر والوں کو دینا چاہتا تھا کہ کیسے اس نے UK میں اپنے شیئرز بڑھا لیے ہیں۔
اس پوری کمپنی کا مالک ہو گیا ہے، جس کے کچھ ہی شیئرز اس کے پاس تھے، پر یہ کام اس نے غیر قانونی طریقے سے کیا تھا۔ لیکن دولت میں وہ اندھا ہو چکا تھا، اسے صحیح اور غلط میں کچھ فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے روز کی طرح اس کی فلائٹ تھی اور اب وہ پاکستان جا رہا تھا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ آج کافی دنوں بعد گارڈن میں آئی تھی، تبھی اس کی نظر مرجھائے ہوئے پودوں پر گئی۔ ارے یہ کیا، مالک کتنے دنوں سے نہیں آ رہا، یہ پودے کتنا مرجھا گئے ہیں۔ اس کی نظر پائپ پر گئی تو بھاگتے ہوئے اس نے نل آن کیا اور یوں پودوں کو پانی دینے لگی، پر اگلے ہی پل ایک ہی جھٹکے سے حدید شاہ، جو کہ آفس کے لیے تیار تھا، اس نے آ کر پریشے کو پیچھے سے تھام لیا۔ بڑی بات ہے، آج پودوں کو پانی دیا جا رہا ہے۔ پریشے جو اپنی دھن میں مگن تھی، حدید کی بے باک حرکت پر ایک دم گھبرا گئی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا روم نہیں، کوئی دیکھ لے گا، پیچھے ہٹیں۔ وہ بار بار حدید کو پیچھے دھکا دے رہی تھی، پر حدید اتنی ہی تیزی کے ساتھ اسے اور بھی خود میں بھینچ رہا تھا۔ پریشے کو شرارت سوجی اور اگلے ہی پل اس نے وہ پانی کا پائپ حدید کے چہرے کی جانب کر دیا، جس کی وجہ سے حدید کا سارا آفس ڈریس پوری طرح سے بھیگ چکا تھا۔ پریشے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ حدید ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ آپ کو دور کرنے کے لیے مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا، اور میں پیار سے تو کہہ رہی تھی کہ دور ہو جائیں۔ پیار کی زبان آپ کو سمجھ کہاں آتی ہے؟ اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ ناک پر غصہ لیے ایک ادا کے ساتھ بولی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میرے سارے کپڑے گیلے کر دیے۔ وہ اپنے کپڑوں کو جھاڑ رہا تھا، جبکہ پریشے تو شرارتی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ جائیں، اب جا کر چینج کر لیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن پیچھے مڑ کر پھر سے پودوں کو پانی دینے لگی، پر اسی وقت حدید نے آگے بڑھ کر وہ پائپ اس سے چھین لیا اور اس طرح اس پائپ کا رخ پریشے کی جانب کر کے اوپر سے نیچے تک اسے مکمل طور پر بھگو دیا۔ پریشے کے وجود پر وہ ٹھنڈا پانی جیسے ہی پڑا تو وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ جبکہ حدید تو اسے اس روپ میں دیکھ کر اور بھی زیادہ پرجوش ہو رہا تھا۔ اب آیا تمہیں مزہ؟ یہی پانی تم نے میرے اوپر بھی تو پھینکا تھا، اب پتہ چلا کتنا ٹھنڈا پانی تھا۔ پریشے اس سے بچنے کے لیے بار بار یہاں وہاں مڑ رہی تھی، اور حدید اتنی ہی قوت کے ساتھ پائپ پر پورا پریشر لگا کر اسے پانی سے بھگو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں اتنا مگن ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس گاڑی کو ہی نہیں دیکھا تھا جو کچھ ہی دیر پہلے وہاں آ کر رکی تھی، اور وہاں خبیب اس گاڑی سے اتر کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کو یوں ایک دوسرے سے کھیلتا دیکھ کر خبیب کا دل کچھ دیر کے لیے کام کرنا بند کر گیا۔ بلا ساختہ اس نے وہ اینک اپنی آنکھوں سے اتار کر غیر یقینی نظروں سے سامنے کا منظر دیکھا، گویا اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے لبوں سے یہ نکلا تھا، حدید، اور پھر جیسے ہی حدید کو اپنا نام سنائی دیا تو وہ ایک پل میں اسی جگہ پر جم گیا۔ وہ پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ وہ آواز تو سنی سنی لگ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، خبیب کو اپنے سامنے دیکھ کر گویا اس کے ہوش اڑ گئے، جبکہ پریشے تو بس اپنے کپڑوں پر ہی سارا دھیان دے رہی تھی، بار بار کپڑوں کو جھاڑ رہی تھی اور اپنے دوپٹے کو شانے پر پھیلا رہی تھی۔ تبھی حدید شاہ کے منہ سے ایک دم نکلا، بھائی آپ؟ اور جب پریشے نے یہ لفظ سنے تو اس کے ہاتھ سے اسی وقت اس جگہ پر رک گئے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر جیسے ہی سامنے دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ خبیب کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی واپس آ جائے گا۔ اس کا دماغ ماضی کی طرف جانے لگا، وہ بالکل ہو بہو پہلے جیسا ہی تھا۔ اور پھر حدید نے ایک نظر پیچھے پریشے کے حلیے کو دیکھا۔ اس نے فوراً اس کی حالت دیکھ کر اپنا وہ آفس کوٹ اتارا۔ فوراً اتار کر اس نے پریشے کو وہ کوٹ پہنا دیا۔ پریشے، تم جاؤ اپنے روم میں۔ غصے کے ساتھ اس نے پریشے کو گویا حکم دیا، یا پھر اس کا لہجہ اس وجہ سے بدلا ہوا تھا کیونکہ اس وقت خبیب اور پریشے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور اسے وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جو بھی تھا پریشے کی سمجھ سے باہر تھا، پر حدید کے کہنے کی وجہ سے وہ بھاگتی ہوئی حویلی کے اندر چلی گئی۔ گلے نہیں ملو گے اب کیا اپنے بھائی سے؟ خبیب کانپتے ہوئے آواز میں خود کو کمپوز کر کے بولا تھا، پر حدید اسی جگہ پر جمع تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خبیب اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا۔ تبھی خبیب بھاگتا بھاگتا حدید کے پاس گیا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ شادی بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ حدید سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ اسے مبارک کیوں دے رہا ہے۔ اسی کی چھوڑی ہوئی دلہن کے ساتھ ہی تو اس کا نکاح ہوا تھا، تو کیا خبیب نے ان دونوں کو قبول کر لیا تھا، یا وہ سرے سے ہی پریشے کو پسند نہیں کرتا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے الگ ہوا تو خبیب خود اس کا ہاتھ تھام کر اسے بھی اپنے ساتھ حویلی کے اندر لے آیا۔
دادی جان کہاں ہے حدید؟ اس نے حدید سے پوچھا تو ایک تلخ آواز اسے سنائی دی۔ مجھے نہیں پتا دادی جان کہاں ہے، میرا آفس ٹائم ہے، مجھے آفس جانا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ تبھی خبیب نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، ارے آج تمہارا بھائی واپس آیا ہے، کیا تم آج کے دن بھی آفس جاؤ گے؟ چھٹی لے لو، اور اب میں آ گیا ہوں نا تو میں کچھ آفس ورک سنبھال لوں گا اور تم اپنی شادی انجوائے کرو، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ خبیب کی بات سن کر حدید کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ یہ سب کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ دادی جان کے کمرے میں جھانکا پر دادی جان وہاں پر نہیں تھیں۔ کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے دادی جان کہاں ہیں؟ وہ تنگ آ کر بولا۔ تبھی ایک ملازمہ اس کے پاس آئی۔ صاحب جی آپ آ گئے؟ وہ دراصل دادی جان اس ٹائم واک کے لیے باہر جاتی ہیں، ملازمہ نے سر جھکا کر اس سے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم یہاں سے۔ خبیب واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور پھر کچھ دیر بعد ہی اسے دادی جان کی آواز آئی۔ وہ بھاگتا ہوا باہر آیا، پر اس سے پہلے کہ وہ دادی جان کے گلے لگتا جب دادی جان نے ہاتھ ہوا میں اچھال کر اسے وہیں پر رکنے کو کہا۔ رک جاؤ وہاں پر، خبردار جو تم آگے بڑھے۔ خبیب اسی جگہ پر جم گیا۔ دادی جان یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دیں۔ دادی جان نے اس سے منہ ہی پھیر لیا، پر وہ کب تک خبیب سے ناراض رہ سکتی تھیں؟ پریشے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خبیب کی موجودگی کا اثر خود پر بالکل نہیں پڑنے دے گی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے جب اگلے ہی پل اس کی نظر دروازے پر حدید پر گئی، جو دروازے کے پاس کھڑا پریشے کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ پریشے سنبھل کر بولی۔ حدید نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ بس اپنی شرٹ اتارنے لگا تھا۔ تبھی پریشے آگے بڑھ کر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا۔ تمہیں سمجھنے میں کچھ ٹائم لگے گا اور یہ سب کچھ نیچرل ہے۔ انسان کو اپنا پاسٹ بھولنے میں کچھ ٹائم تو لگتا ہے۔ وہ پریشے کو دور کرتے ہوئے لاپرواہی برت کر پھر سے اپنی شرٹ کے بٹن خود سے کھولنے لگا تھا۔ تبھی پریشے نے اس کے ہاتھ روک دیے۔ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں ابھی سے یہ سب کچھ سٹارٹ کر دوں۔ میں خود سے چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آگے بڑھوں، زندگی میں آپ کے ساتھ نیا چیپٹر سٹارٹ کروں، ایک نئی محبت کا آغاز کروں۔ میں سب کچھ بھول چکی ہوں۔ وہ حدید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ مشکل ہے، لیکن وہ کبھی بھی حدید کو یہ محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی کہ آج بھی خبیب کی وجہ سے اسے کچھ فرق محسوس ہوتا ہے، یا پھر اس کی آنکھوں میں جو آنسو آتے ہیں اس کی وجہ خبیب ہے۔ تبھی حدید نے بھی مزاحمت ترک کی اور وہ اب آرام سے حدید کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ اس کے بعد وارڈروب میں جا کر اس نے ایک نئی شرٹ نکالی اور اسے چینج کروانے میں مدد کرنے لگی۔ حدید کے چہرے پر ایسے کوئی تاثرات نہیں تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سب کچھ کتنا آرام سے چلنے لگا تھا۔ پریشے خبیب کو بھولنے لگی تھی، لیکن اس کا اپنا ہی بھائی واپس آ کر اس کی زندگی کو پھر سے اسی موڑ پر لے آیا تھا۔ پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ پریشے اگر اس کی طرف قدم بڑھا رہی ہے تو وہ اپنے قدم پیچھے کر لے۔ اسی وقت آفس سے واپس آیا تھا، تب اگلے ہی پل اچانک سے حویلی میں کسی کی آواز آئی جس نے سب کو چونکا دیا۔ وہ سب جیسے ہی باہر جمع ہوئے تو یہ دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ پولیس تھی۔ خبیب شاہ کہاں ہیں؟ ان کے خلاف ایک وارنٹ آیا ہے، انہیں اریسٹ کیا جائے گا۔ یہ کیسی بکواس کر رہے ہو تم لوگ؟ پولیس کی بات سن کر خبیب نیچے آیا۔ تبھی پولیس نے ایک بہت بڑا سا پیپر ان کے سامنے رکھا۔ خبیب کے بعد حدید نے اس سے وہ پیپر چھین لیا جس میں صاف صاف یہ لکھا تھا کہ اس نے لیگل طریقے سے UK میں پراپرٹی اپنے نام کروائی ہے، جس کی وجہ سے اسے سزا ملے گی۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ آپ نے سچ میں یہ سب کیا؟ خبیب جو نظریں چرا رہا تھا، اس کے پاس حدید کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، اور یوں پولیس نے آرام سے خبیب کو اریسٹ کر لیا، جبکہ دادی جان بالکل ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر سر تھام کے رہ گئیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ خبیب اس حد تک گر سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں لگا تھا کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے جو وہ واپس آیا ہے، اور ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ اتنا برا کام کر کے واپس آیا ہے۔ حدید نے دادی جان کو کاندھوں سے تھام کر حوصلہ دیا۔ کوئی بات نہیں دادی جان، یہ اس کی زندگی کی اپنی چوائس ہے۔ اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ دادی جان اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں۔ پر حدید کو بھی اپنے بھائی کے جیل جانے کا اتنا ہی افسوس تھا۔ وہ اپنے بھائی سے ناراض ضرور تھا، لیکن اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ تبھی وہ گہری سوچوں میں گم تھا، اپنے کمرے کے ٹیرس پہ کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا جب اگلے ہی پل پریشے نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچ لی۔ بس بھی کر دیں، 1 گھنٹے سے آپ نے نہ جانے کتنی سگریٹ پھونک لی ہیں، آپ کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ بولی تھی جب اگلے ہی لمحے حدید نے اس کے وجود کو خمار آلود نظروں سے دیکھ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔
پھر میرے اندر کی جو بے چینی ہے اسے تم خود کم کر دو نا، مجھے سگریٹ پینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پریشے کو باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب لے گیا، اور یوں ان دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔